جو تمہارا نظریہ بدل سکتی ہے۔ آئی ایم شیور یہ 5 منٹ تمہاری زندگی کے بیسٹ انویسٹمنٹ میں سے ایک ہوگی۔ صرف 5 منٹ کہانی کو غور سے سننا۔ یاسر جو کہ کمشنر تھا اس علاقے کا، اور عمیر ایک بزنس مین تھا جو کہ ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی کا مالک تھا۔ دونوں کی ایج 50 سال سے زیادہ تھی۔ دونوں کی لائف ایکسپیرینس سے بھری ہوئی تھی۔ ہر ایک کے اپنے اپنے ایکسپیرینسز تھے اور اپنے اپنے نظریے، لیکن ایک دن ان کے بیچ بحث چھڑ گئی۔ یاسر نے مذاق میں کہا کہ دیکھو، میں لو مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا۔ میرا باپ ایک کسان تھا اور میں آج ایک کمشنر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں۔ ہزاروں لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ میرے پاس پاور ہے، پولیس ہے، سب کچھ ہے۔ تم بھی اگر میرے ساتھ کمیشن کی تیاری کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، تم بھی میری طرح پاورفل پوسٹ پر ہوتے۔ عمیر نے کہا کہ نہیں یاسر، میں نے جو کیا اچھا کیا، میں بزنس کریئر چوز کر کے بہت خوش ہوں۔ یاسر نے کہا نہیں یار، کتنے ٹینشنز ہیں تمہیں، صبح شام میٹنگز، پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہو، رات کو تم صحیح سے نیند بھی نہیں کرتے، کبھی انویسٹر کا مسئلہ تو کبھی کسٹمر کا مسئلہ، اتنے سارے ایشوز کے درمیان تم کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ میں دیکھو 9 بجے آفس جاتا ہوں، گورنمنٹ کی گاڑی ہے، گورنمنٹ کا گھر ہے، گارڈز 24 آورس پہرا دیتے ہیں اور لاکھوں روپے کی سیلری ہے، بنا کسی ٹینشن کے ساری زندگی خوشی سے گزر رہی ہے۔ تمہاری لائف تو پرابلم سے بھری ہوئی ہے۔ عمیر نے پھر سے یاسر سے کہا نہیں یار، میں اپنے آپ سے اور اپنے کریئر سے بہت سیٹسفائی ہوں، میرے خیال سے میرا کریئر تم سے بہتر ہے۔ یاسر ہنسنے لگا، چھوڑو عمیر، کیا بات کرتے ہو، مجھے گارڈ صبح شام سلام کرتے ہیں، میرا آرڈر سن کے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، میرے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، گورنمنٹ سپورٹ ہے اور کوئی ٹینشن نہیں۔ تمہارا کریئر میرے کریئر سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ عمیر نے کہا کہ پہلے تو کریئر انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، اور میرا انٹرسٹ بچپن سے بزنس میں ہی رہا ہے، اور اس لیے میں نے بزنس مین بننے کی ٹھان لی اور آج میں سکسیسفل بزنس مین ہوں۔ ہاں مانتا ہوں کہ اس کریئر میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے، ٹینشنز بھی ہوتے ہیں، لیکن جس ہاسپٹل میں تم نے اپنے ماں باپ کا علاج کرایا تھا، اس ہاسپٹل کا پروجیکٹ میں نے کمپلیٹ کیا تھا، اور وہ ہاسپٹل کسی بزنس مین کی ہے۔ تمہیں تھوڑی دیر ہو جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تھینکس کا اس بزنس مین کو جس نے تمہارے گھر کے ساتھ پرائیویٹ ہاسپٹل بنائے جہاں پر ہر فیسلٹی تمہیں ملتی ہے۔ یاسر ایک بات یاد رکھو، تمہارے آس پاس جو بھی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اس کے پیچھے ہوتا ہے بزنس مین۔ 5 منٹ میں آفس پہنچ جاتے ہو اپنی گاڑی پر، وہ گاڑی بزنس مین نے بنائی ہے۔ بہت کمفرٹ فیل کرتے ہو نا، اس گاڑی کو کمفرٹیبل بنانے والا بھی بزنس مین ہی ہوتا ہے۔ سکون سے اے سی میں بیٹھتے ہو نا، اس اے سی کو بنانے والا اور تم تک پہنچانے والا بھی بزنس مین ہوتا ہے۔ یہ چھوڑو، مور دین 90% ٹیکسز بزنس مین دیتے ہیں، اور ان کی ٹیکسز کی وجہ سے تمہیں سیلری ملتی ہے۔ ان شارٹ، تمہیں سیلری بزنس مین دیتے ہیں۔ اس کو بھی چھوڑو، ایک اور فیکٹ بتاتا ہوں، میری کمپنی میں 200 امپلائیز ہیں۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ 200 فیملیز میری کمپنی کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ وہی فیملیز اپنے بچوں کو اسکولز میں پڑھاتے ہیں اور ان کی فیس سے ٹیچر سیلری لیتے ہیں اور وہ اپنا گھر چلاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی میں شاید 500 سے زیادہ فیملیز کو روٹی دے رہا ہوں۔ لاسٹ منتھ جو میں نے مال بنایا تھا جو تمہارے گھر کے پیچھے والی مارکیٹ میں ہے، تمہیں پتہ ہے اس میں کتنے امپلائیز کام کرتے ہیں اور کتنے بزنس چلتے ہیں اس مال میں؟ مور دین 2000 پیپل اس مال میں کام کرتے ہیں یا بزنس چلاتے ہیں، مطلب کہ 2000 فیملیز اس مال کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ ہاں ٹینشنز ہوتے ہیں کیونکہ بزنس مین کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ہزاروں فیملیز کے کھانے کا ذریعہ ہیں ہم لوگ۔ چھوٹی سی غلطی ہزاروں لوگوں کو ان امپلائڈ کر سکتی ہے، اس لیے ٹینشن ہوتا ہے ہمیں۔ ملک کے ایکسپورٹ بڑھانے والا، اس کی اکنومی کو کندھا دینے والا ہوتا ہے بزنس مین، اس لیے ٹینشن ہوتا ہے کہ ہماری چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے ہماری کنٹری کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کی اکنومی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بزنس ایک ایسا پروفیشن ہے جہاں پر بزنس مین چاہے کتنا بھی سیلفش کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی کنٹری کی اکنومی کو تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ لازمی کرتا ہے، ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی۔ کسی بھی کنٹری کی ہسٹری نکال کے دیکھو، تمہیں اس کی سکسیس کے پیچھے ملیں گے بزنس مین۔ امریکہ آج کیوں پاورفل کنٹری ہے؟ کیونکہ اس نے بزنس مین پروڈیوس کیے ہیں۔ ایلون مسک، جیف بیزوس، اسٹیو جاب، بل گیٹس، سب کے سب امریکہ سے بلانگ کرتے ہیں۔ جیف بیزوس کی اکیلی کمپنی کا ریونیو پورے پاکستان کی GDP سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ پورے پاکستان کے لوگوں کی انکم کو ایڈ کرو تب بھی ایمیزون اکیلی کمپنی کا ریونیو اس سے زیادہ ہوگا۔ یا پھر جس کام کا امپیکٹ جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کام میں اتنی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں،
اور جو بندہ ان مشکلاتوں سے جیت جاتا ہے اسے دنیا ہسٹری میں، دل میں اور بکس میں یاد رکھتی ہے۔ اسٹیو جاب کی ڈیتھ 2011 میں ہو گئی تھی، لیکن آج بھی وہ لوگوں کے دلوں میں اور ہسٹری کے بکس میں زندہ ہے۔ آج بھی ملینز آف پیپل اس کی کریٹ کی ہوئی کمپنی میں امپلائڈ ہیں۔ مینز آج بھی اسٹیو جاب کی وجہ سے ملینز آف فیملیز کا گھر چلتا ہے۔ مجھے یقین ہے ابھی تمہیں چیزیں صحیح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ یاسر نے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور بولا کہ چلو یار مجھے کام ہے، میں چلتا ہوں۔ لیکن اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ بزنس ورسز جاب کا ڈفرنس صحیح سے سمجھ چکا ہے۔